حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ بس اتنا جانتا ہوں محترم قادس خدا تم ہو۔ بس اتنا جانتا ہوں محترم قادس خدا تم ہو۔ کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو۔ کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو۔ کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو۔ ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو۔ ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو۔ نہ یہ طاقت زباں میں ہے، نہ یہ قدرت بیاں میں ہے۔ نہ یہ قدرت زباں میں ہے، نہ یہ قدرت زباں میں ہے، نہ یہ طاقت بیاں میں ہے۔ خدا جانے تو جانے کوئی کیا جانے کہ کیا تم ہو۔ خدا جانے تو جانے کوئی کیا جانے کہ کیا تم ہو۔ بس اتنا جانتا ہوں محترم قادس خدا تم ہو۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے۔ نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی۔
فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی، فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی، کہ لفظوں سے بہت بالا جناب مصطفیٰ تم ہو، کہ لفظوں سے بہت بالا جناب مصطفیٰ تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان محترم اور بزرگان دین اور پس پردہ تشریف فرما عزیز طالبات و معلمات اور خواتین اسلام، آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ جو جلسہ ہے، جلسہ تکمیل درس ختم بخاری شریف، جس کا یہاں سے فارغ ہونے والی طالبات اور یہاں سے عالمیت اور فضیلت کی تکمیل کرنے والی طالبات کو بڑا انتظار بھی تھا، بڑا شوق بھی تھا کہ ایک عرصے سے جو تعلیم کا جو سلسلہ تھا اور علم دین کو حاصل کرنے کا جو سلسلہ چل رہا تھا، گویا رسمی طور پر ابھی اس کی تکمیل ہوئی۔ ویسے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ علم دین کے حاصل کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، یہ ایک گویا ایک ضابطہ اور رسم کے طور پر کہ اتنے سال کا یہ کورس مکمل ہو چکا، اس کی شہادت دی جاتی ہے ادارے کی طرف سے۔ اس لیے جو اسنادات عطا کیے جاتے ہیں پڑھنے والی طالبات کو اور فارغات کو، تو اس کا نام شہادت الفضیلہ، شہادت العالمیہ کے نام سے دی جاتی ہے، گویا یہ سند ہے۔ تو بہرحال ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ تقریباً 1.5 سال کے عرصے کے بعد جو وبا جو چل رہی تھی، اس کے بعد حکومت کی طرف سے ہدایات جاری کی گئی ہیں اور عصری درسگاہوں کو اور غیر اقامتی اسکولز وغیرہ کو کھولنے کی جو ہے اجازت دی گئی۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم اور جو سرپرست حضرات یہاں حاضر ہیں، کہ
کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوشش کی ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کو لا کر ہم نے مدرسے میں داخل کروایا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہاں جو ہماری بچیاں جو پڑھ رہی ہیں، یہاں سے جو بچیاں جو ہے عالمیت اور فضیلت کی تکمیل کی ہیں، یہ گویا خدائی فیصلہ ہے، خدا کا انتخاب ہے، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ جو ہے لا کر ہم نے مدرسے میں داخل کر دیا۔ 5-6 سال 7 سال 8 سال ہماری بچیوں نے یہاں رہ کر اپنے آپ کو سنوارا ہے، اپنے آپ کو نکھارا ہے، اپنے اندر پائی جانے والی خابیدہ اور پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہے۔ یہ گویا اللہ کی توفیق ہے۔ رب ذوالجلال کی جب تک توفیق نہیں ہوتی، پروردگار عالم کی طرف سے جب تک جو ہے اللہ کا منشا نہیں ہوگا تو والدین جو ہے یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان محترم، اور یہاں تشریف فرما جو مائیں ہیں کہ ہمیں اللہ کے اس فیصلے پر کہ اللہ نے ہمیں جو توفیق دی ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہاں آنے والی وہ خواتین اور وہ ماں اور بہنیں کہ جنہوں نے اپنے بچیوں کو علم دین سے آراستہ کرنے کی اب تک فکر نہیں کی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی ایک آدھ بچی کو یا اگر سب کو اگر دینی تعلیم دلائیں تو بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن کم از کم جو ہے 1-2 بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی، دینی تعلیم دلانے کی ہم فکر کریں، اور علم دین کے لیے علم سے آراستہ کرنے کی فکر کریں۔ علم سے جو ہے علم یہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، یہ حکمت کی پونجی ہے، اس لیے علم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا کوئی بچہ اور کوئی بچی نا اہل نہ رہے، علم سے ناآشنا نہ رہے، کہ ہر بچے اور بچی کو تعلیم دلانے کی ہم فکر کریں کہ آپ کے علاقے میں یہ جو مدرسہ ہے کہ یہاں کا اب یہ جو جلسہ تکمیل درس ختم بخاری ہو رہا ہے، آپ وقفے سے آپ جانتے ہیں کہ یہاں علماء کے جو ہے ماہانہ اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، بہترین سے بہترین تربیت کی فکر کی جاتی ہے، ایک تربیت گاہ ہے، بچے اور بچیوں کے بننے کی ایک جگہ ہے۔ اس لیے ہم جو ہے اب تک اپنے بچوں اور بچیوں کو ہم نے علم دین سے وابستہ رکھنے کی ہم نے فکر نہیں کی ہے، علم دین کے لیے ان کو وقف کرنے کی ہم نے فکر نہیں کی ہے، تو ہم آج کی اس مجلس میں ہم یہ تہیہ کر کے اٹھیں، ہم یہ جذبہ لے کر یہاں سے جائیں کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو علم دین سے آراستہ کریں گے، کہ یہ علم کی دولت اللہ ہر کس و ناکس کو عطا نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے علم کی دولت سے اللہ نوازتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، علم عطا فرماتا ہے، جسے چاہتے ہیں اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جسے حکمت اور علم عطا کیا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اسے بہت بڑا خیر عطا کیا گیا، بہت بڑی بھلائی اسے عطا کی گئی۔ یہاں سے جو بچیاں اپنے سینوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے کو لے کر جا رہی ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے جا رہی ہیں، کہ ہمیں اس دولت علم پر ناز ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی وہ بہنیں اگر عصری اسکولز میں پڑھ رہی ہیں، عصری یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، کالجز میں پڑھ رہی ہیں، کہ اگر وہ جس طرح فخر کرتی ہیں کہ ہم انجینئرنگ کر رہے ہیں، ہم ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، ہم لا کر رہے ہیں، تو ہمیں اس علم دین پر اس سے زیادہ فخر ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہی علم کی دولت سے اللہ نوازتا ہے۔ فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ علم کی دولت کو معمولی نہ سمجھیں
کہ یہاں جو اتنے سال کا آپ نے کورس کیا ہے، اتنے سال آپ نے اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑے خیر سے نوازا ہے۔ اسی طرح جو طالبات یہاں سے پڑھ کر جا رہی ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ علم کہتے کسے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جلالین شریف میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ العلم النافع المؤدی الی العمل، کہ علم سے مراد اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں علم سے نوازتے ہیں، تو علم سے مراد وہ علم نافع جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں عمل آتا ہو۔ اگر علم حاصل کرنے کے بعد زندگیوں میں عمل نہیں ہے، زندگیاں عمل سے خالی ہیں، تو سمجھیے کہ ہمارے اندر صرف کتابوں کے نقوش ہم نے محفوظ کر لیے، علم کی جو روح ہے عمل وہ اگر نہیں ہے تو سمجھیے کہ صرف نقوش اور حروف کو ہم نے محفوظ کیا ہے۔ اس لیے علم نافع وہ ہے جس کے ذریعے سے جو انسان کو عمل پر کھڑا کرتا ہو، جس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں عمل آئیں۔ اس لیے یہاں سے پڑھ کر جانے والی طالبات یاد رکھیں کہ ہم نے جو کچھ یہاں پڑھا ہے، ہم نے جو احادیث پڑھی ہیں، ہم نے جو تفسیر قرآن پڑھا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے، ہماری زندگیوں میں عمل آنا ہے۔ تو اس لیے ایک تو علم کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سرپرست حضرات ہیں وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اپنی اولاد کو علم دلانا ہے، علم سے آراستہ کرنا ہے۔ جہاں ہم عصری تعلیم کے لیے، عصری علوم کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہیں ہم دینی علم سے آراستہ کرنے کی بھی فکر کریں۔ جو قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھا، یہ آیت کریمہ یہاں جو طالبات کو جو سند دی جاتی ہے اس سند پر بھی آیت کریمہ لکھی ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ ہر گروہ میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے لیتفقہوا فی الدین، کہ جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، جو علم دین کو حاصل کرے۔ یہ نہیں کہ سبھی علم حاصل کرے علم دین کو، ایک کم از کم ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو علم دین کو حاصل کرے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، علم کو حاصل کر کے اس پر ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا ہے، علم کو حاصل کر کے ہم اپنی جگہ بیٹھ نہیں جانا ہے، بلکہ اس علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، آگے اللہ نے فرمایا ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ جو دین کے علم کو حاصل کرے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو ڈرائے جب ان کی طرف جائے۔ جب ہم لوگوں میں جا رہے ہیں کہ ہم سند لے کر جا رہے ہیں، سند فراغت لے کر جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا کام ختم نہیں ہوا، ہمیں چھٹی نہیں مل گئی کہ ہم عالمہ بن گئے، فاضلہ بن گئے، بلکہ ہمیں اپنے کام کو جاری رکھنا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کو لوگوں تک ہمیں پہنچانا ہے، اس دین کو پھیلانا ہے، نشر و اشاعت میں لگے رہنا ہے۔ اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ لوگ ڈر جائیں، تاکہ لوگ بچیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو علم دین کو حاصل کرنے والی ہو، پھر علم کو حاصل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے والی ہو۔ اس لیے یہاں چونکہ سرپرست حضرات بھی ہیں، اس لیے ہمیں اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کرنے کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ کہ آج بہت سے بچے اور بچیاں وہ ہیں کہ جو علم سے محروم ہیں، کہ جو نہ اسکولس جا رہے ہیں، نہ دینی درسگاہوں اور دینی جامعات میں علم کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بچہ اور بچی ہماری ناخواندہ نہ رہے، ہر ایک پڑھنے لکھنے والا ہو جائے۔ کہ ہم اگر اپنے 2 بچیوں کو عصری تعلیم دلا رہے ہیں تو ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کو علم دین سے آراستہ کرنے کی بھی فکر کرنا ہے۔
کم از کم ایک بچہ 2 بچے ہمارے علم دین کو بھی حاصل کریں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہمیں معلوم ہوں۔ تو اس لیے ہر ایک کو فکر کرنا ہے، اور علم دین پر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں اور علم دین کے حاصل کرنے پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں سنائی ہیں، جو فضیلتیں سنائی ہیں، وہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اور علم کا جو مقصد ہے، علم کے آنے کے بعد زندگی میں خشیت آتی ہے، خوف خدا آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ تو علم کے آنے کے بعد زندگیوں میں خشیت آتی ہے کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کا علم ہوتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں علم کے بعد خشیت اور خوف خدا آتا۔ اگر یہ سمجھ لیں کہ علم کے ساتھ ساتھ زندگیوں میں خشیت نہیں آ رہی ہے، خدا کا خوف نہیں آ رہا ہے، تو ہم نے علم کو صحیح طریقے پر نہیں لیا۔ علم آ رہا ہے لیکن وہی جو ہے غلط کام کر رہے ہیں، علم آ رہا ہے لیکن جو ہے وہی زندگی جو ہے غلط راستے پر چل رہی ہے، تو سمجھیے کہ ہم نے علم کو صحیح طریقے سے ہم نے نہیں لیا۔ اس لیے علم دین کو حاصل کرنے سے زندگیوں میں اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے حاصل کرنے پر بڑی فضیلت سنائی ہے۔ یہ فضائل اگر ہمارے پیش نظر رہیں، علم دین کی اہمیت ہمارے ذہن و دماغ میں رہے، تو ہم علم دین کے بارے میں بڑے فکر مند ہو جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو آدمی کوئی راستہ طے کرتا ہے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی سفر کرتا ہے، مقصد کیا ہے؟ علم دین کو حاصل کرنا، علم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر کرتا ہے، سہل اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں کو اللہ آسان فرما دیتے، گویا جنت کے راستے پر اللہ اسے ڈال دیتے۔ کوئی مدرسہ آ رہا ہے، کوئی بچی مدرسے کو آ رہی ہے طالبہ، تو سمجھیے کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہی ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے حاصل کرنے والے کے لیے آگے فرمایا وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ عِلْمٍ، فرشتے جو ہے علم دین کے حاصل کرنے والے کے لیے راز خوش ہو کر اس کے لیے اپنے بازوؤں اور پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ طلباء کے اعزاز و اکرام میں علم دین کے حاصل کرنے والے مہمانان رسول کے لیے، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے جو بچے اور بچیاں آتی ہیں، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے طلباء کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں، اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے، تکریم کے لیے۔ جس طرح کوئی مہمان آتا ہے، مہمانوں کی آمد و رفت کے موقع پر، آمد کے موقع پر جس طرح ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، جس طرح ان کو ویلکم کرتے ہیں، کہیں جو ہے سرخ قالین کے ذریعے سے استقبال کیا جاتا ہے، تو اسی طرح فرشتے علم دین کو حاصل کرنے والوں کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں، ان کے اعزاز کے لیے، ان کی اکرام کے لیے تواضعاً اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عالم کے لیے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، سب عالم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ حتی الحیتان فی جوف البحر، یہاں تک کہ مچھلیاں دریاؤں میں عالم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے علم دین کو حاصل کرنے والے کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد،
عالم کی فضیلت عبادت گزار پر، جو عالم نہیں ہے صرف عبادت گزار ہے، شب زندہ دار ہے، جو عبادت گزار ہے اس پر ایسی ہے جس طرح 14ویں کے چاند کی فضیلت جو ہے تمام ستاروں پر ہوتی ہے، جس طرح 14ویں کے چاند کے سامنے تمام ستاروں کی جو ہے جگمگاہٹ اور چمک مان پڑ جاتی ہے، اسی طرح ایک عالم دین کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس فضیلت سے نوازتے ہیں۔ عالم کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ حضرات علماء یہ انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء علیہم السلام وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء علیہم السلام درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے ہیں۔ انبیاء کی وراثت درہم و دینار مال و دولت نہیں ہوتی ہے۔ وَإِنَّهُمْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء علیہم السلام علم کے وارث بناتے ہیں۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جو علم دین کو لیتا ہے، علم دین کو حاصل کرتا ہے، کہ گویا اس نے علم کے ایک بڑے حصے کو لے لیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں علم دین کو حاصل کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے۔ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے جانشین ہیں۔ اس لیے جو طالبات یہاں سے فارغ ہو رہی ہیں، یہ سمجھیے کہ بڑی دوہری ذمہ داری ان پر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کو حاصل کرتے ہوئے اگر کسی کو موت آ جائے، علم دین کی طلب کے لیے کوئی اپنے گھر سے نکلا ہے اور اسے موت آ جائے اور علم دین کو حاصل کرنے کے ذریعے اس کا منشا اسلام کا احیاء ہے، اسلام کو زندہ کرنا ہے، اسلامی نظام کو جو ہے زندہ کرنا ہے، اس مقصد سے اگر کوئی علم دین کو حاصل کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ دارمی شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ کی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، جس کو موت آ جائے اس حال میں کہ وہ علم دین کو طلب کر رہا ہو، علم دین کو حاصل کرتے ہوئے جس کو موت آ جائے، لیحیی بہ الاسلام، علم دین کو حاصل کرنا یہ اسلام کے احیاء کے لیے ہو، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہو، اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہو۔ اسلام کو زندہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام مر جاتا ہے، اسلام مرنے والا یا ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی اسلام سے جو ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے، ہم نے اسلامی تعلیمات کو جو پس پش ڈال دیا ہے، اسلام کو ہم نے چھوڑ بیٹھا ہے، علم دین کو حاصل کرنے کا منشا اور مقصد اسلام کا احیاء ہو، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقین، شہداء اور صالحین اس میں ایک درجے کا فرق ہوگا، بلکہ اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، جس کو علم دین کے حاصل کرنے کے راستے میں جس کو موت آ جائے۔ اس لیے عزیزان محترم کہ ہم اپنے نونہالوں کو، اپنے بچے اور بچیوں کو علم دین کے سکھانے کے لیے ہم فکر مند ہو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کن عالما او متعلما، علم کو سکھانے والے بنو یا علم کو سیکھنے والے بنو، یا علم کو سننے والے بنو، یا علماء سے محبت کرنے والے بنو، ولا تکن خامسا، پانچویں مت بنو۔ یا تو ہم جو ہے دوسروں کو علم سکھائیں، یا ہم جو ہے علم کو سیکھنے والے بنیں، یا نہیں سیکھ رہے ہیں تو یا علم کو سننے والے بنیں، یا حضرات علماء جو کی صحبت اختیار کرنے والے بنے، ولا تکن خامسن کے پانچویں مت بنو۔ اس لیے عزیزان محترم یہ جو لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ ختم ہوا، پھر ایک عرصے کے بعد اسکولوں اور مدرسوں کی کشادگی عمل میں آ رہی ہے، بہت سے وہ بچے اور بچیاں ہیں کہ جو علم سے دور ہو گئے ہیں،
جو اپنے تعلیم کے سلسلے کو ترک کر دیے ہیں، تو والدین فکر کریں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو علم سے آراستہ کرنے کی فکر کریں، اور دینی تعلیم دلانے کے لیے بھی فکر مند ہوں کہ دینی تعلیم، علم دین وہ ہے کہ جو صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی، قبر میں بھی کام آنے والا ہے۔ اس لیے جو ہے علم دین سے آراستہ کرنے کی فکر کریں، اور خود والدین فکر مند ہوں، اور والدین اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کریں اور اللہ سے دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد کو عالم باعمل بناتا ہے، اولاد کو جو ہے اللہ تعالیٰ صالح اور متقی بناتا ہے۔ اس میں والدین کی فکروں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ آج جو بخاری شریف کے درس کی تکمیل کے لیے ہم جمع ہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے جو حالات ہم اپنے اکابر علماء سے سنیں گے کہ امام بخاری کو اللہ نے علم حدیث میں جو اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ اس زمانے کے جو معاصر علماء ہیں انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب عطا کیا تھا۔ امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث کیسے بنے؟ کہ ان کے فضائل اور کمالات اور خوبیوں کی وجہ سے علم حدیث میں ان کو جو ملکہ حاصل تھا، علم حدیث میں امام بخاری علیہ الرحمہ کو جو کمال حاصل تھا، امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب عطا کیا گیا۔ اس میں امام بخاری کے والدین کا بڑا دخل ہے، ان کی تربیت کا بڑا دخل ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے بچیوں کو مدرسے میں داخلہ دلوا دیا ہے، مدرسے والے بس پوری تربیت کر کے مدرسے سے نکالیں گے، ہمارے بچیاں جو ہے مدرسے سے بن بنا کر باہر نکلیں گی، بلکہ تربیت جہاں مدرسے میں ہوتی ہے، گھر کی تربیت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ والدین بھی تربیت کے سلسلے میں بڑے حساس اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہے والدین کو۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے بارے میں ان کے والد خود ایک بڑے محدث تھے۔ ہم یہ چاہیں کہ ہمارے بچے بھی اچھے بنیں، ہماری بچیاں بھی اچھی بنیں، باکمال ہوں، باصلاحیت ہوں، صلاح اور تقوی سے آراستہ ہوں، تو خود والدین کو اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے جو والد ہیں حضرت اسماعیل، یہ خود بڑے محدث تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد ابن حفص سے نقل کیا ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ کے والد کو، اسماعیل کو، حالت نظام فرماتے ہوئے سنا، لا اعلم فی جمیع المال درہما فیہ شبہۃ۔ امام بخاری کے والد فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مال چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن میرے پورے مال میں ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں شبہ ہو، جس کے حلال ہونے میں شبہ ہو۔ اس لیے امام بخاری کو اللہ نے جو اونچا مقام عطا کیا، ان کے والد کی تربیت کا، اور جو انہوں نے حلال مال کے ذریعے سے اپنے فرزند کی جو تربیت کی ہے، اپنے بیٹے کو کی جو تربیت کی ہے، اس کا بڑا دخل ہے۔ اس لیے والدین اولاد کی تربیت کے سلسلے میں فکر مند ہوں، اپنے اولاد کو حلال کھلانے کی ہم فکر کریں، کوئی ایسی چیز نہ کھلائیں کہ جس کے بارے میں شبہ ہو، اور راتوں کا رونا دھونا، اور جو ہے راتوں میں اٹھ کر اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگنا، یہ والدین کو چاہیے کہ اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کی جو والدہ ہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ کے والد کا جو ہے کم سنی میں سایہ اٹھ گیا، اس کے بعد جو ہے امام بخاری کی والدہ جو خود بھی عابدہ اور زاہدہ تھی، بڑی خدا رسیدہ خاتون تھی، بڑی نیک خاتون تھی، انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، اور اتفاق سے ہوا کسی عارضے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے امام بخاری علیہ الرحمہ کی بینائی جو ہے ختم ہو گئی۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ کی والدہ نے جو ہے اللہ سے رو رو کر دعائیں کی اپنے فرزند کے لیے۔ تو ماؤں کی دعاؤں کا بڑا دخل ہوتا ہے، مائیں جتنی دعائیں مانگیں گی اپنی اولاد کے لیے، اولاد کے نیک اور صالح بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ جو ہے ماؤں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔
اس لیے یہ نہ سمجھ لے کہ ہم نے مدرسے میں داخل کر دیا ہمارا کام ختم ہو گیا، بلکہ مستقل دعائیں مانگتے رہنا ہے کہ ہماری اولاد نیک اور صالح ہو، عالم باعمل بنے اور علم دین کی خدمت میں لگی رہے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ کی والدہ جو ہے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگی، تو لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امام بخاری علیہ الرحمہ کی والدہ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہارے فرزند کی نور بصارت کو اللہ نے لوٹا دیا۔ پھر جو ہے جب جو ہے امام بخاری کی والدہ بیدار ہوتی ہیں تو بیدار ہونے کے بعد اپنے فرزند بخاری کی جو ہے آنکھوں کو دیکھتی ہیں کہ دو بصارت اور بینائی لوٹ آئی ہیں، بلکہ آنکھیں پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی۔ بلکہ لکھا یہ ہے امام بخاری علیہ الرحمہ جو تاریخ کبیر ہے، ایک کتاب ہے، اس کا جو مسودہ انہوں نے تیار کیا ہے روشنی میں نہیں بلکہ چاندنی رات میں بیٹھ کر لکھا ہے، بینائی پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی تھی۔ تو اس لیے یاد رکھیں اپنی اولاد کے سلسلے میں، تربیت کے سلسلے میں والدین کو حساس اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ والدین اگر اولاد کی تربیت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں تو اولاد جو ہے وقت کے جو ہے محدث بنتے ہیں، وقت کے جو ہے مفسر بنتے ہیں۔ جتنے جو ہے اکابر اور بزرگان دین گزرے ہیں سب کی تربیت میں والدین کی جو ہے کی تربیت کا بڑا دخل ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی اولاد کے تربیت کے سلسلے میں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں سے جو فارغ ہو کر جانے والی طالبات ہیں جنہیں بخاری شریف پڑھانے کی سعادت حاصل ہے، مجھے ان طالبات سے بھی گزارش یہ ہے کہ یہاں سے ہم پڑھ کر جا رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ آپ فلاں ادارے سے فارغ ہو کر جا رہی ہیں، فلاں ادارے سے آپ سند فضیلت لے کر جا رہی ہیں، کہ لوگ آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھیں گے، کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں گے، کہ آپ اگر جو ہے آپ کا عمل صحیح ہوگا تو اس سے ادارے کی نیک نامی ہوگی۔ جس مدرسے میں آپ پڑھ کر جا رہے ہیں اس مدرسے کی نیک نامی ہے، جن اساتذہ سے آپ نے پڑھا ہے ان اساتذہ کی نیک نامی ہے، لیکن آپ سے کوئی غلط عمل سرزد ہو گیا تو اس میں آپ کی بھی بدنامی ہے اور آپ کے ادارے کی بھی بدنامی ہے۔ ہمارے جامعہ حضا کے دارالعلوم حیدرآباد کے سابق شیخ الحدیث حضرت حسیب الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ آپ سے یہاں سے جو مدرسوں سے پڑھ کر جا رہے ہیں آخری درس میں یہ فرمایا کرتے تھے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے، لوگ آپ سے جو ہے جو گردانے نہیں سنیں گے جس طرح جو افعال کی مشق کرائی جاتی ہے، بلکہ لوگ آپ کے کردار اور عمل کو دیکھیں گے۔ اس لیے جو ہے یہاں سے فارغ ہو کر جانے والی طالبات سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے عمل کو درست رکھیں، اپنے کردار اور سیرت کو درست رکھیں، اس میں آپ کی بھی نیک نامی ہے اور ادارے کی بھی نیک نامی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جو ہے جتنے طالبات فارغ ہو کر جا رہی ہیں سند فضیلت یا عالمیت اور مولوی کی سند حاصل کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عالم باعمل بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے دین و دنیا کی سرخروئی اور کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔